بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ویوز میں خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں تو نہ کوئی چڑیا آ کے خبر دیتی ہے، نہ کوئی پس پردہ باتوں کا ذکر ہوتا ہے. یہاں تو صرف جو زمینی حقائق ہیں اس کے بیسس پہ کچھ تجزیے کیے جاتے ہیں اور کچھ فور کاسٹ یا انالیسس کیا جاتا ہے. تو آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف نے اپنا انٹرویو دیا، آج کل اس پہ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی ان کی اوپینینز ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ شہباز شریف نے کیا کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ مریم کا جو ہے وہ جو نعرہ ہے یا نواز شریف کا جو ہے وہ اس کو کمپرومائز کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں میں تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا چاہتا ہوں، پھر اس پہ ہم بات کریں گے. کوئی بھی اسٹریٹجی اگر ہو یا کوئی بھی آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس کا ایک مقصد اور ایک گول ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم این کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا بھی ایک گول ہونا چاہیے اور ہے بھی. وہ گول کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ وہ گول یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو حکومت سے نکالا گیا ہے، آپ دوبارہ حکومت میں آئیں. اس کے بعد تو اور کوئی گول نہیں ہے نا. اگر آپ کا آبجیکٹو ہے کہ بھئی ہم ریولوشن لانا چاہتے ہیں تو اس کا ڈفرینٹ مقصد ہے، اس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ آپ دوبارہ جو آپ کو غلط طریقے سے نکالا گیا تو آپ اس کو آپ دوبارہ جیتیں. مقصد یہ ہے. تو جو بھی آپ تدابیر کریں وہ آپ کو اس کے حصول کی طرف لے کے جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ پس منظر میں رکھیے گا. تو جب نواز شریف کو نکالا تو انہوں نے ان کی بیٹی اور انہوں نے کہا روک سکو تو روک لو. ٹھیک ہے جی. وہ نعرہ بڑا لوگوں کو پسند آیا، لوگ خوش بھی ہوئے، لوگ ساتھ بھی لگے. انہوں نے جگہ جگہ تقریریں کی، کہو جی کہ تم آؤ گے، تم نکلو گے. لوگوں نے کہا ہاں نکلیں گے، ہم یہ کریں گے. انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ تو کوئی معجزہ ہو گیا، یہ تو ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں ہم، یہ چلو. تو انہوں نے وہ نعرہ لگایا. ٹھیک ہے، وہ لگ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ الیکشن میں ہرا دیا ان کو. آپ اپوزیشن میں آ گئے. واہ ویلا کیا، لیکن وہ انہوں نے مار دپٹ کے جیلوں میں ڈال کے یہ وہ بند کر کے ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پھر سے لگایا. اب وہ ہر جگہ وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے وہ شروع ہوئے، ابھی ریسنٹلی بھی اور پہلے بھی. تو وہ لوگ ہاں انہوں نے کہا جی کہ تم نکلو گے باہر، لوگ کہہ رہے ہیں ہاں نکلیں گے. انہوں نے کہا جی تم ووٹ دو گے، وہ دیں گے. تم اپنے ووٹ کی حفاظت کرو گے، انہوں نے کہا ہاں دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کشمیر میں پھر وہ الیکشن ریگ کر کے جیت گئے اور آپ ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. سیالکوٹ میں بھی ہار گئے. تو اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ان کو اپنے گول کی طرف لے جانے کے لیے، یعنی کہ حکومت میں لے کے جانے کے لیے. تو اب ظاہری بات ہے، اب آپ جب کسی سے آپ لڑتے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے کہ اس کے جو سافٹ ٹارگٹ ہے اس پہ آپ ہٹ کریں تاکہ وہ آپ جلدی جیت سکیں. یہاں انہوں نے کیا کیا؟ اس سے بڑا جو بلنڈر میاں صاحب نے کیا وہاں پہ لنڈن میں بیٹھ کے فوج کو اور جرنیلوں کو پورا کہہ لیا. ان کو کہا جی کہ یہ میرے خلاف ہیں، انہوں نے مجھے نکالا ہے، انہوں نے مجھے سزا دلوائی ہے، بلا 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 بلا. دیکھیں ہمیں اتنا نائب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر وہ اپنی وہ وضاحتیں دینے لگے. نہیں جی ہم تو جرنیلوں کو کہہ رہے ہیں، جرنیل جو ہیں وہ ہیں فوج. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں اتنی تو تھوڑی سی تو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ فوج اور جرنیل جو ہیں وہ دو سیپریٹ اینٹیٹیز نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں. ایک فوجی کو اگر اپنی شہادت کے بعد اگر کسی کے لیے جان دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، وہ اپنے افسروں کے لیے ہوتا ہے. اور ان کو انگرین کیا جاتا ہے کہ ہم چاہے وہ ایک سپاہی ہو چاہے وہ ایک جنرل ہو، سب ایک ہے. ان کے ایک
کمراڈری اور ان کا جو لائلٹی ہوتی ہے فیکٹر بہت ہوتا ہے. تو یہ پہلے تو یہ کہہ دینا کہ جی جرنیل خراب ہے، nobody is going to buy کہ آپ فوج کو برا نہیں کہہ رہے. آپ چاہے جتنی وضاحتیں دیتے رہیں، they are one, they will listen to their own people, own bosses. تو یہ بڑی مسٹیک کیا جس کی وہ میاں صاحب بھی اور مریم بھی وضاحت چیخ کے دے رہی ہے، بٹ nobody buys that. ان کو پتہ ہے یار کہ یہ فوج کے خلاف ہیں، اور یہ ہمارے اگر جرنیل کے خلاف ہے تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے. وہ ان کی یہ پرسیپشن ہے، غلط ہے صحیح ہے وہ نہیں ہے. اب شہباز شریف نے کیا انٹرویو میں کہا، انہوں نے جو بات کہی وہ یہی کہی کہ دیکھو یار، اچھا پہلے اس نے کیا کیا کہ جب وہ یہ مریم نواز آئی میدان میں اپنے والد کے ساتھ، رائٹلی سو، تو انہوں نے اب نعرے لگانے شروع کر دیے، انہوں نے وہ لوگوں کو وہ کرنا شروع کر دیا. تو شہباز شریف پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا جی کہ اب کیا اس کو میں کیسے کاؤنٹر کروں. تو وہ کرتے رہے بٹ وہ آف کورس فیل ہو گئے. اب ان کو آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ یار اب اگلے الیکشن میں یہ پھر ہمارا یہ نہ رہا تو وہ ہمیں ہرا دیں گے، پھر عمران کو لے آئیں گے، پھر ہم کیا کریں گے. اگلے 5 سال بیٹھیں گے، پتہ نہیں اگلے 5 سال میاں صاحب بھی رہتے ہیں یا وہ خود بھی رہتے ہیں. تو پارٹی کے لیے تو یہی ہے کہ وہ جیتے اور آئے، نہیں تو وہ اس کے لیے بہت نقصان ہے. تو شہباز شریف جو ہے ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شاید پرائم منسٹر ہوتے تو وہ پاکستان میں وہ پی ایم این کی حکومت کو 20 سال حکومت کرتی، اور وہ 20 سال میں ملک کو کہیں سے کہیں لے کے جاتے. میں میاں صاحب کو بہت چاہتا ہوں، ان کو بہت پسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے لیے اچھے تھے، اور میری پسند ان کی اس کارکردگی کی وجہ سے جو انہوں نے ملک کے لیے کی. نو ڈاؤٹ میں نے کبھی ان کو ڈس لائک نہیں کیا، اور ابھی بھی کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ ان کو کرتا رہوں گا. لیکن ایک چیز میں ان کو کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا. دیکھیں انہوں نے 3 دفعہ حکومت کی اور 3 دفعہ ان کو باہر نکالا گیا. ان کو اپنے سینئرز اور اپنے پیئرز کو مینیج کرنا نہیں آتا. حالانکہ وہ اگر وہ کر لیتے تو وہ ملک کے لیے بہت اچھے تھے اور سب ایکسیپٹ کر رہے تھے. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے 3 دفعہ لڑکے جو کچھ بھی ہوا، حالات چاہے اس کے سازش ہوئی یا کچھ ہوئی، اس کو مینیج نہیں کر پایا، وہ نکل پائے. شہباز شریف اس معاملے میں بہت سینر اور بہت سٹیبل دماغ رکھتے ہیں. انہوں نے میں 2014 میں ان سے ملا جنوری میں، تو میں نے ان کو کہا سر آپ کے لیے بھی آپ کو حکومت سے ہٹا دیں گے اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس دفعہ. تو انہوں نے غور سے سنا. تو ان کو پھر کر کے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، خیر ہماری کچھ ڈسکشنز ہوئی، کچھ انہوں نے سنی کچھ انسنی کر دی. بہرحال لیکن وہ یہ ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے یہ ہوا کہ وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے بالکل صحیح ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک میں رہ کے ملک کا فائدہ زیادہ حکومت میں رہ کے ملک کا فائدہ زیادہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپوزیشن میں لڑیں. ہمارے جو ہے ہمارا ووٹر، اور یہ میں نے اپنے کانزون سے سنا ہے، وہ جو پی ایم ایل کا ووٹر کہتے ہیں جی ہم تو ووٹ دے آئے، ہم نے اپنا کام کر دیا، بس اس سے زیادہ نہ ہم زیادہ کریں گے نہ کم کریں گے. تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سڑکوں پہ آ کے آپ کے لیے لڑے ہمارے، وہ بالکل ناجائز ہے. تو شہباز شریف نے ہوتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے، اب شہباز شریف کو ہے رائٹنگ از آن دا وال کہ یار اگلے دفعہ بھی ہار جائیں گے. تو انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی، اور یہ صحیح ہے اسٹریٹجی، کہ یار تم کچھ بھی کر لو، تم دیوار سے ٹکر مارتے رہو، فوج کو تم چاہے جتنی بھی صفائیاں دے دو، وہ تمہیں نہیں پسند کرے گی تم نے جو باتیں کی ہیں یا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ تمہیں آنے بھی نہیں دے گی. وہ طاقت میں ہے، وہ جو چاہیں وہ کر لیں. اور انہوں نے عمران خان کو پچھلی دفعہ بھی لایا تھا، اس دفعہ بھی لے آئیں گے. اب الیکشن میں کشمیر میں جتا دیا، اور پھر بھی وہ جنرل الیکشن جتا دیں گے، پھر کیا کرو گے، بیٹھے رہو گے. تو انہوں نے ایک بہت اچھی، انہوں نے کہا تھوڑا سا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی. انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب سے وہ جذبات میں نکل گئی، بٹ ہی ڈڈنٹ مین دیٹ. اس بیسکلی سیئنگ کہ یار کم چھوڑو، ہم لوگ جو ہیں ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم ہی جو ہے وہ دوبارہ آ کے ڈیلیور کر سکتے ہیں. تم نے جس کو بٹھایا وہ کام نہیں کر رہا، ہم ریکنسائل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بس تم لیٹ اس کم بیک اینڈ ڈو دا ورک. ٹھیک ہے.
اس پہ لوگوں کہہ رہے اوہ جی انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کوئی گناہ کر دیا یہ کہہ کے. خاقان عباسی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, میاں صاحب نے کچھ اور. باٹم لائن یہ ہے کہ شہباز شریف از آن دا اسپاٹ. لوگوں کو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو جو دیوار پہ لکھا ہوتا ہے نا وہ پڑھ سکیں. میاں صاحب نواز شریف صاحب نہیں پڑھ سکے. ان کے ایڈوائزر یا ان کے جو بھی ہیں وہ بہت ہی نکمے ہیں اور ابھی بھی ہیں. اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو دو بندے نظر آتے ہیں, ایک بٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرا وہ جو چھوٹا ایک لڑکا ہے جو ان کی ویڈیوز وغیرہ ان کے گھر کے باہر بناتا ہے وہ ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کے وہ ایڈوائس پرابلی کر رہے ہیں, تو وہ آئی ڈونٹ نو وہ اس کا یہی حال ہونا جو ہو رہا ہے. مریم ہے, مریم از ویری ویری ایروگینٹ. You know, she doesn't want to listen to anything other than what she thinks she wants to listen. میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں کہ جب یہ میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی تو یہ کوئی آئی تھنک ہیلتھ کارڈ وغیرہ کی پروموشن کر رہی تھی, تو میں نے کوئی ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ دیا, ان کی ڈس ایگری کرتے ہوئے انہوں نے فوراً بلاک کر دیا. دس از واٹ سارٹ آف پرسن شی از. شی از ناٹ اے اسٹیٹسمین. یس ان کی کوالٹیز ہیں, وہ لوگوں کو کراؤڈ کو پل کر سکتی ہیں, وہ نواز شریف کی وجہ سے یا پی ایم ایل کی وجہ سے, یا وہ بات کر لیتی ہے, آرٹیکولیٹ کر لیتی ہے, بٹ آئی ایم ناٹ شیور ویدر شی از اے اسٹیٹسمین اور ناٹ. تو یہ کہنا چاہیے کہ مریم ول پل تھرو اے ریولیوشن اینڈ وہ سب کو ہٹا کے باہر کر دے گی, اٹس اے وشفل تھنکنگ. باٹم لائن یہ ہے ملک کے لیے اور پارٹی کے لیے کہ آپ حکومت میں آئیں, اور حکومت میں آنے کے لیے اس وقت آپ نے 3-3.5 سال سے آپ سر پٹک رہے ہیں فوج کو برا بھلا کہہ کے, آپ کو کہیں نہیں, یو گیٹنگ نو ویئر, یو لوزنگ گراؤنڈ, فردر گراؤنڈ. تو آپ شہباز شریف کے جو بیان ہے اس کو اس کانٹیکس میں سنیں کہ ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ دا پارٹی ویئر اٹ شوڈ بی, ناٹ ویئر اٹ از ناؤ. تو اس نے اگر یہ کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے جی وہ انہوں نے جوش میں کہہ دیا غلطی کو, صحیح کہا کہ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو ڈیمیج کنٹرول. اور اگر وہ کسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریکنسیلیشن سب کو ہونے چاہیے, بیکاز ہی نوز دیر از نو وے دیٹ دے کین کم ان ٹو پاور ایکسپٹ بیسکلی گیٹنگ سم ویئر ود دی آرمی. تو لوگوں کو اتنا غصہ اور اتنا وہ, اور یہ لوگوں نے اپنی اپنی ایکسپرٹ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں, یا اپنی وہ دکان چمکائی ہوئی ہے, صرف اس لیے کہ وہ بہت سرفیس پہ دیکھتے ہیں. ابھی باٹم لائن یہ ہے, if things don't change, they don't look like without reconciling with Bajwa and with the army, and اگر وہ نہیں ہے تو میں آپ کو آج لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں عمران خان کو پھر دیکھیں گے بہک کا بیک رک, اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہم نے دیکھ لیا یہ جو ان کے سو کالڈ بہت ہی اسٹرانگ ورکر ہیں زبیر اینڈ لائکس, کہ جی ہم ووٹ کو چوری نہیں ہونے, ہم حفاظت کریں گے. کشمیر میں حفاظت کر لی, سیالکوٹ میں حفاظت کر لی, انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر کے دکھا دیا. آپ جو ہے ہاتھ ملتے رہ گئے. آپ کے نیکسٹ الیکشن میں بھی آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. مریم is propagating is revolution. PML voter will not come out on street and fight for that, or revolution نہیں کرے, because revolution اگر آ بھی جائے تو it's very bloody. There is no guarantee کہ after the revolution any of these people will survive. So Shehbaz Sharif is very smart. I wish him all the success in his effort, and I support him. I don't support Mariam and others who basically saying یار یہ تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے ہٹ رہے ہیں. بابا ووٹ کا عزت دو کا نعرہ ہمیشہ سے تھا, ہے اور رہے گا. Everybody knows that. سب کو پتا ہے کہ یار یہ پیچھے جو ہیں لوگ یہ بیٹھے ہوئے مینیپولیٹ کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. میاں صاحب نے بوبو مار دیا اٹھا کے وہاں پہ لنڈن میں بیٹھ کے فوج کی برائی کرنی شروع کر دی, اور ساب سٹوری. اچھا by the way another thing I dislike about Mia now is
सॉफ्ट स्टोरी, ओ जी मैं तुम उस पे तो जुल्म हो गया बाबा, तुम लीडर हो, स्टेटमैन हो, तुम क्यों जुल्म होने देते हो? तुम्हें तो मनूवर करना चाहिए इन चीज़ों से, एंड यू शुड गेट द कंट्री एंड योरसेल्फ आउट ऑफ इट। तो ये है मेरे कुछ उस पे वो, तो ये हमारे जिन्होंने दुकानें चमकाई हुई हैं जी कि जफ़र नकवी साहब, ओ जी मैं पता नहीं क्या खबर लेके आ गया हूँ और मुझे ये हो गया, फलाना हो गया, लोग वाह वाह कर रहे हैं। बाबा स्टेप बैक एंड थिंक कि क्या हो रहा है और ये सही है कि नहीं। मेरे नज़र में शहबाज जो है बिल्कुल सही कर रहा है, और उसी को जो सारे लोग हैं उसको, उसके जो नैरेटिव है, जो वो पोजीशन ले रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी अपनी राय में नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ आर वन, they cannot be separated, and the party can survive. Mariam Nawaz Sharif is fine, she's fine, but she's got to be you know used where she is most effective in तकरीरों में और उसमें, और उसको भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो पार्टी को और इन लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, फ़ायदा नहीं पहुंचा रही। तो बस मैंने ये आपसे कहना था, आप से डिसएग्री करें या एग्री करें, ये एक पर्सपेक्टिव है और मैं उसको इस लाइट में लेता हूँ। आपकी जो व्यूज़ हैं आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप इससे एग्री या डिसएग्री करते हैं तो अपनी राय दें। अल्लाह हाफिज़।